کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان، سبحان اللہ۔ اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے، 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے پتہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خاص رات ہے، فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی، اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں بھائی؟ سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہیں، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دیں کچن کے کام، ہم بیٹھ جائیں، جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے، یہ آخری 10-15 منٹ۔ اور سبحان اللہ، کراچی والوں کو تو اور فائدہ یہ ہے کہ عین اسی وقت عالمی مدنی مرکز میں ایک عجب سما ہوتا ہے، ایک آنسوؤں کی برسات ہے، ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ ہمارا تو ٹائم بھی میچ ہوتا ہے نا، پنجاب والے یا دنیا کے دوسرے ملکوں والوں کا وہ افطار کا وقت نہیں ہوتا، ہمارا تو ایگزیکٹ افطار کا وقت وہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں، اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے، اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں، افطار سے پہلے بھی دعا کریں، مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں۔ افطار میں لگ جاتے ہیں ہم، کوئی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ مانگیں، یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں، صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے، پریپریشن کیجئے، تیاری کیجئے۔ آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا، کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان، آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں، اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مہمان کی تیاری ہے نا۔ تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے۔ اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے۔ پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا، 1 ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں، مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے انشاءاللہ تراویحاں پڑھنی ہیں، اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں۔ آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں۔ ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت 2 قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے، تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے،
मगर कुछ लोग वो हैं जो इस वक्त स्टॉक जमा कर रहे होंगे, कारोबार कैसे चमकाना है, कौन सी आइटम का रेट बढ़ जाएगा, हैं? वो कारोबारी लोग पैसे कमाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ घर वाले वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई रमज़ान में पकाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी आइटम लेनी है। रमज़ान खाने पीने के लिए नहीं आता। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात है, ज़रा सोचें आप कि माह रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, लॉजिकली तो समझ ये आता है कि हमारा वज़न थोड़ा कम हो जाना चाहिए, हम थोड़े स्मार्ट हो जाएं, मगर कई लोग वो हैं जिनका रमज़ान में वज़न बढ़ जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि सहरी में ज़्यादा खाते हैं, पूरा दिन रोज़ा रखना है। रात ज़्यादा इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन रोज़ा रखा था, फिर 2 बार और खाते हैं कि कल फिर रोज़ा रखना है। तो आम दिनों में 2 बार खाते हैं, रमज़ान में 4-5 बार खाते हैं। और वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। पूरा साल जो चीज़ नहीं खाते वो रमज़ान में खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, गले ख़राब हो जाते हैं। नहीं, माह रमज़ान तो कम खाने का महीना है, फ्रेश होने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ तो फेस्टिवल, अगर मैं कहूँ किसी को कि किसी गैर मुस्लिम को अगर रमज़ान में दौरा करा दिया जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और कहें बताओ क्या क्या आपने देखा, तो कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्यौहार आ रहा है। कि मैं जिस मिठाई की दुकान पे गया वह रश था, जिस पकौड़े की दुकान पे गया वह लाइनें लगी हुई थी इफ्तार से पहले, और बोर्ड लगे हुए थे सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। तो लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का सालाना त्यौहार आता है। कितनी अजीब बात है यार, जिस महीने में पूरा दिन खाने पीने से रुकना है, उस महीने में सारा दिन रात खाने पीने की बातें हो रही होती हैं। मुझे बताए ना, हम आप दोस्त आपस में मिलते हैं क्या बात करते हैं, यार सुनाओ आज सहरी कहाँ करनी है, अच्छा भाई इफ्तार कहाँ करना है, रात किधर चलना है खाने के लिए। अरे भाई ये बात कौन करेगा, तरावी किधर पढ़नी है आज, तिलावत किधर करनी है, तहज्जुद कहाँ पढ़नी है, इल्म दीन की महफिल किधर सजी हुई है, जिक्र अस्कार में आज बैठ के किधर करना है, आज मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कहाँ करनी, ये गुफ्तगू क्यों नहीं होती। माह रमजान तो नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, मगर दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, या दूसरी आजकल खेल कूद शुरू हो गया रमजान में। ऐसा ना करें। माह रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं, जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अरा मिथलहु, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। ये जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अय्यु खल्की हादा, ऐ जिब्रील ये कौन सी मखलूक है। अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहाँ था। अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वहीं होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया, जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा हादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब खुदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसने सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए, ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे नबी पाक फरमाते हैं मुझसे गले मिलने की सादत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माह रमजान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। उस फरिश्ते ने नबी पाक को अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है। उस फरिश्ते ने अर्ज की इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। आए हाय, हम हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों तुम्हारी समझ लो बात बन आई है, आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम। झूम जाओ मुजरिमों रमजान महे गुफरान है। भाइयों बहनों करो सब नेकियों पर नेकियां, पड़ गए दोज़ख पे ताले कैद में शैतान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में मगफिरतों के इंतजाम हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम माह रमजान की कदर करने वाले बन जाएं। रब अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इस माह मुबारक के बारे में फरमाता है। माह रमजान की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि पूरे कुरान में सिर्फ एक ही महीने का जिक्र है,
اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے؟ جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول اللہ موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے۔ کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کیا ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے ایک سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس ایک سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا، اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا۔ یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے۔ دیکھیں ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام
किबले की तरफ रुक करके यूं दुआ मांगते। जरा दुआ देखिएगा कौन सी है। आका की दुआ क्या होती? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल अमाना वस्सलामति वल आफियतिल मुजल्लिलति व दिफाइल अस्काम वल औनी अला सलाति वस्सियामी वल क़ियामी व तिलावतिल कुरान अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमदान वसल्लिमहु मिन्ना हत्ता यनक़दिया व क़द गफ़रत लना व रहिमतना व अफ़ौत अन्ना। ऐ अल्लाह, इस चांद को हम पर अमन व अमान, सलामती, मुकम्मल आफियत और बीमारियों से हिफाजत का जरिया बना, और नमाज, रोजे, इबादत और तिलावत कुरान पर मदद का सबब बना। ऐ रब्बे करीम, हमें रमज़ान की वजह से सलामती अता फरमा, यानी इसे हमारे लिए सलामती वाला बना और इसे हमसे सलामती अता फरमा, यहाँ तक कि जब ये रुखसत हो तो तेरी मग़फ़िरत, रहमत और अफ़्व दरगुज़र हमारा यकीनी मुक़द्दर बन चुका हो। सुबहान अल्लाह। तो पता चला रमज़ान मुबारक की आमद पर खुशखबरियाँ देना, लोगों को मुबारकबाद देना, ये अच्छा काम है। इंशाअल्लाह अगर हम रमज़ान की आमद की खुशी बनाएंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आए और काश हम जन्नत के हकदार बन जाएं। मगर एक एहतियात इसमें करनी है। जब भी रमज़ान आता है ना, तो एक बड़ा अजीब सा मैसेज वायरल होता है। क्या वायरल होता है? हदीस पाक में है कि जिसने सबसे पहले आमद रमज़ान की मुबारक दी, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐसी कोई हदीस हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना ही रमज़ान के बारे में, ना ही किसी मुबारक महीने के बारे में। ऐसे झूठे मैसेजेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। जो भी आपको मैसेज भेजे उसको मोहब्बत के साथ समझाएं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीस पाक जरा गौर से सुन ले। जो हर मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, पहले चेक तो करें ये हदीस है भी कि नहीं। हम कहीं झूठी हदीस या झूठी बात फैलाने का सबब तो नहीं बन रहे। हदीस पाक सुनिएगा, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आका फरमाते, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, मसलन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई बात फरमाई नहीं थी और ये कह दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, तो ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो बिल्कुल भी लोग, अच्छा ये तो अजीब है ना, कहीं बैठे अल्लाह कुरान में ये फरमाता है भाई, कुरान में आया है, किधर आया है भाई, ये इसको भी नहीं पता है, हदीस में ये बात आई है। भाई कौन सी हदीस, किस किताब है, पता कुछ नहीं है, अपनी तरफ से बोली जा रहे हैं। भाई किसने कहा है आपको? कुरान में आया है, हदीस में आया है, आपको जब पता नहीं है, आपको याद नहीं, इतना सख्त मामला है, नबी पाक की तरफ झूठ बांधना है। और आका ने क्या फरमाया? अपना ठिकाना जहन्नम बनाया। तो आप कह दें मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है मैंने कहीं सुना है। कुरान और हदीस की बात करते तो लर्जा आ जाना चाहिए। एक जबर देर पेश का हम फर्क नहीं कर सकते कुरान में। जनाब अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, तुमको नहीं पता कुरान में ये है, बहस करेंगे और कुरान को बीच में ले आएंगे। ये हमारी खवातीन भी बहुत करती हैं। तो मेहरबानी करके इससे तौबा करें। और इन मामलात में जब तक आपके सामने, आप देखें आज करोड़ों लोगों की तकदीरें बदलने वाले, लाखों हजारों हाफिज और आलिम बनाने वाली शख्सियत अमीर अहले सुन्नत, न जाने कितनी हजारों उनको हदीसें याद होंगी, कितनी रिवायतें और आयतें याद हैं। मगर आज भी आप मदनी मुज़ाकरे में देखें, ये क्यों? ये हमारी तरबियत के लिए कि वो पहले कुरान की कोई आयत पढ़नी है तो लिखा हुआ सामने लाते हैं, हदीस पढ़नी तो पूरा पढ़ के सुनाते हैं, ताकि एग्जैक्टली वही लफ्ज लोगों के सामने जाए जो नबी पाक के दहाने मुबारक से निकला है। तो हमारी आपकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हदीस में अपनी तरफ से हाशिए लगाएं, अपनी तरफ से माद अल्लाह कुरान पाक के बारे में। बाज़ औक़ात तो ये बात ईमानियात पर आ जाएगी अगर अपनी तरफ से कोई बात एडिशन कर रहा है, तो बड़े एहतियात की हाजत है। अलबत्ता माह रमज़ान एक और खूबसूरत आयत सुनिएगा। इसमें कुरान पाक ने जो हम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए ना, उसका रीजन बयान किया। यानी हमारी शरीयत हमसे चाहती क्या है? रोजे तो हम बरसों से रख रहे हैं, बचपन से रोजे रख रहे हैं, कई ऐसे यहाँ ऐसे होंगे, लेकिन उस रोजे से हमें हासिल क्या करना है? कुरान क्या फरमाता है? सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। मगर आगे रीजन बताया गया क्यों किए गए। लअल्लकुम तत्तकून। कुरान कहता है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आज समझ ले, मैं इस मौजू को थोड़ा और मज़ीद डिफाइन करूंगा कि रोजे फर्ज होने की वजह कुरान ने क्या बयान की। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत करीमा में जो रोजे की आला तरीन हिकमत और बहुत बड़ा फायदा बयान किया गया, एक्चुअली उसमें छुपा हुआ है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि मुबारक महीना है जिसमें हमें तकवा हासिल करना है। आपने उलमाए किराम का बयान सुना होगा, वो बाज़ उलमा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। इसका माना पता है? हाय हाय, यकीन करें कभी कभी खुतबा ही हिला देता है। ये जुमला अगर समझ आ जाए ना कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो आलमीन का रब है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, जो आखिरत है ना, है जो बाद वाली ज़िंदगी है, वो है ही मुत्तक़ीन के लिए। तो हम किधर जाएंगे अगर हम मुत्तक़ियों में नहीं है? तो फिर हमारा क्या बनेगा? है अब ज़रा गौर कीजिए, तकवा ये बड़ी कमाल की नेमत है, आसान नहीं है।
مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے. ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے ہیں نا، وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے. ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. کہا حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے. ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا، شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری
اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے۔ لوگ جناب ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی، میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں، تو نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک شام جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے، ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور بس کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی، مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار کھا نہیں رہا کچھ۔ تو شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے، سب کھا رہے، تم خاموش ہو۔ تو کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ تو شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا، مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو، شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے۔ یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ روزہ رکھ کر لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا نہ ایسا نہ کریں۔ اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے، میں نے خود زندگی میں پہلی بار جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء، فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو۔ بات بڑی پتے کی ہے، تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو، روزے میں بھی ویسے ہی ہو۔ روزے کا دن الگ ہونا چاہیے، اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے، اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے۔ کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہوں، یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھیں، کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں، یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنے کردار کا روزہ رکھیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور سچی بات بتاؤں، روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے۔ تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے۔ مجھے بتائیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک اسلامی بھائی بچہ بچی مجھے بتا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہن کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے، ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خشک، تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے، منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا۔ تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔
तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? जवाब जरा बुलंद आवाज से दो ना, कौन देख रहा है? कमाल की बात है। देखो रोजा कैसी शानदार प्रैक्टिस करा रहा है। मैं अकेला हूं, खा पी इसलिए नहीं रहा हूं कि अल्लाह देख रहा है। और आपको पता यही खाना पीना सहरी का वक्त खत्म होने से पहले भी हलाल, इफ्तार का वक्त हो गया उसके बाद फिर हलाल। सिर्फ इस टाइम में नहीं खा पी रहा, हलाल चीजें थी रोजे की वजह से बाद में रुक गया। तो जो रब तुम्हें खाते पीते देख रहा है वो हराम काम करते नहीं देखता। अब सोचिए, ये शानदार, हम हर सब जितने मुसलमान हैं प्रैक्टिस करते हैं रमजान में, बिल्कुल पक्की प्रैक्टिस होती है। अल्लाह देख रहा है इसलिए नहीं खाऊंगा, अल्लाह देख रहा है फिर फिल्म क्यों देखते हो, अल्लाह देख रहा है फिर हराम क्यों देखते हो, अल्लाह देख रहा है तुम झूठ क्यों बोलते हो। रमजान में भी गुनाह कर रहे हैं लोग, और रमजान के बाद तो धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्या मेरा रब माद अल्लाह तुम्हें सिर्फ खाते पीते देख सकता है? तुम्हें हराम काम करते हुए, हराम कमाते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी पर ज्यादती करते हुए नहीं देख रहा? उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आता अल्लाह देख रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की रहमत से हमें प्रैक्टिकली तकवे की प्रैक्टिस कराई जाती है रमजान में, ताकि हम तगड़े हो जाएं, हम रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएं। शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही शैतान आजाद होता है, जो मस्जिद सुबह शाम भरी रहती है वो खाली हो जाती है जनाब, फिर गलत गुनाहों के काम शुरू हो जाते हैं। क्यों? अरे हमारी तो प्रैक्टिस करवाई गई रमजान में कि रमजान के बाद भी मजबूत रहें। आए इस बार ऐसी पक्की सच्ची नीयत कर लो कि इंशाअल्लाह रमजान का भी इंतजार नहीं करेंगे। आज से इंशाअल्लाह अब नमाजों की पाबंदी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज से अब गुनाहों को छोड़कर रमजान का इस्तकबाल करना है ना। आइए मैं बताता हूं वो रमजान कैसे गुजारते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब रमजान आता ना, बीबी आयशा फरमाती है आपके चेहरे का रंग बदल जाता। अच्छा क्यों बदलता था? कि खौफ खुदा, कि कहीं रमजान में हक के बंदगी अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। ये किसकी बात हो रही है? महबूब रब्बुल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रंग बदल जाता। क्या कभी ऐसा हुआ कि रमजान में हमारे चेहरे का रंग बदले, कि हम डर जाएं कि या अल्लाह रमजान तो मिल गया, कहीं इसका अदब कर सकूंगा कि नहीं? टेंशन ही किसी को नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं है। नबी पाक का ये अंदाज था। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर जो रमजान की बेहुरमती करते हैं ना, जो रमजान की रातों में गुनाह करते हैं, मादल्ला रमजान की कदर नहीं करते, वो भी जरा एक वाकया सुन लें। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत में एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी आयरन रॉड से उसे हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक अल अमान अल अमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं दी जाएगी। फिर उस नौजवान को 1000 साल के बाद रब्बे कहार की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। जिब्रील अमीन का बयान सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील ये कौन होगा? अर्ज़ किया हुजूर वो आपका एक उम्मती होगा। फरमाया उसका गुनाह क्या होगा? उसका गुनाह क्या होगा? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमज़ानुल मुबारक तो तशरीफ लाया, मगर तौबा और इस्तग़फ़ार की बजाय माह रमज़ान को उसने गुनाहों में गुजार दिया। रमज़ान में गुनाह नहीं करने, ये बात समझ लो। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बात बताएं, कोई कहीं भी गुनाह करे, गुनाह होता है, गलत है, मगर कोई मक्का पाक में जाके गुनाह करे, हुदूद हरम में जाके गुनाह करे, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर हो जाता है, सजा ज्यादा हो जाती है। आपकी मस्जिद के बाहर रोड पे खड़े होकर मादल्ला कोई गाली निकाले, हराम, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर निकाले, आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो अल्लाह के घर में। तो इसी तरह कुछ मकाम की अहमियत होती है, कुछ वक्तों की अहमियत होती है, कुछ महीनों की अहमियत होती है। रमजान हमें बख्शवाने आया है। अच्छा ऐसा तो है नहीं जैसे रमजान का चांद नजर आएगा मेरी जनाब जितनी भी गुनाहों की आदतें वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी हराम देखने की आदत है, जिसकी लड़ाई करने की आदत है, जिसकी माद अल्लाह बुरे काम करने की आदत है, वो रमजान में कैसे बचाएगा अपने आप को? तो अभी से अपने आप को बचाना शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू करें और अपना जहन बना लो। आप कुछ भी हो जाए, मैंने इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करना है। रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मेरा मोबाइल अगर गुनाहों की तरफ ले जाता है, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं भले वो छोटा वाला मोबाइल ले लूं, या कम से कम ये पेजेस और ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से निकाल दूं, क्योंकि कहीं मेरा मोबाइल ही मुझे गुनाह ना करवा दे। मुझे नहीं खोलना टीवी, अगर मेरे हाथ से रिमोट हाथ में आता है और मैं कुछ गलत चीज देखता हूं। मदनी चैनल देखें, सुभान अल्लाह। हर उस दोस्ती से, हर उस कंपनी से, हर उस सोबत से मुझे बचना है कि जहां बैठता हूं तो गीबतें होती हैं, जहां बैठता हूं तो जनाब गुनाह होते हैं। मुझे नहीं जाना भाई, एक गुनाह और 1 साल के अमाल बर्बाद। पता चला लोग रमजान में नेकियां करके बख्शिश पा रहे हो और मैं अपनी बुरी आदतों की वजह से मार खाऊं। ये बहुत सख्त अजाब है। देखिए आपने सुना ना कि 1000 साल तक वो अलमान अलमान पुकारता रहेगा, मगर उससे उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। धारा ये महीने में
قدر کرنی ہے. یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے, یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں. ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ السلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے. نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے, مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ السلام اور زیادہ عبادت کرتے, نوافل بڑھا دیتے, ذکر و اذکار بڑھا دیتے, دعائیں بڑھا دیتے. تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے, میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں, میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں, میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں, آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے. اچھا, رمضان مبارک میں پیارے آقا کا ایک اور انداز, نبی پاک رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. یاد رہے, کچھ لوگ 20 رکعت میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, وتر بھی ادا فرماتے, 20 رکعت پوری ادا فرماتے. پیارے آقا نے 20 رکعت تراویح, نبی پاک نے نماز تراویح با جماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی, صرف 2 دن ادا کی, اور پھر سبحان اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی. آپ فرماتے کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے, میری امت کے لیے دشوار ہو جاتی, اس لیے آپ نے جماعت کی پابندی نہ فرمائی. البتہ 20 رکعتیں نبی پاک نے پڑھی, اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا. تو آج پوری دنیا میں مسلمان تراویح پڑھتے ہیں, مگر وہ لوگ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے, 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. غلط نہیں ہے یہ, مگر اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو بھی لوگ یہ انتظام کرتے ہیں وہ حافظ صاحب سے بھی کہہ دیں, اور حافظ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ پراپر قرآن پڑھیں. ہم قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں, کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے کہ جناب ماشاءاللہ 4 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور 10 بجے فارغ بھی کر رہے ہیں, بڑے اسپیڈ میں پڑھتے ہیں. وہ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تلاوت کیا ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی, اللہ کا کلام ہے, اس کے آداب ہیں, اس کی جناب کوئی طریقہ کار ہے, اس کی پروناؤنسیشنز ہیں. بعض اوقات مخارج کی غلطی اور صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے. تو پڑھنے والے بھی احتیاط کریں اور ایسی جگہ ہی جا کر پڑھیں کہ جہاں صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہوتی ہو. لیکن اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ تراویح پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اگر صحیح تلاوت ہوئی اور آپ کی نماز ہو گئی, اوکے, عاشقان رسول کے ساتھ آپ نے پڑھی ماشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 3 روزہ ختم قرآن کر لیا, 5 روزہ ختم قرآن کر لیا, پورا مہینہ چھٹی ہو گئی. چاند رات تک, جب تک چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے آپ نے روزانہ تراویح پڑھنی ہے. سنت موقدہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے تراویح نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں, تراویح سنت موقدہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا آج بیان کے شروع میں, ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں, تو سستی تو کرنی نہیں ہے. 20 رکعتوں کے بعد تراویح کے وتر کے بعد نفل بھی پڑھنے ہیں. اللہ کرے سحری میں اٹھے تو تہجد بھی پڑھیں, ہر سجدے پر نیکیاں ہیں. تو ہمیں تو اور عبادت کرنی ہے, نہ کہ عبادت سے جی چرانے کے, دور بھاگنے کے فارمولے اختیار کریں. نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز, جبریل امین پیارے آقا کے پاس آتے نا, تو نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے. ہائے ہائے, ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر یہ دور والی سنت بھی عمل ہونی چاہیے. 2 دوست بیٹھ جائیں, میں پہلے آپ کو قرآن سناتا ہوں, پھر آپ سنائیں. اللہ کرے زبانی یاد ہو تو زبانی سنائیں, ورنہ پڑھ کے سنا دیں. گھر میں میاں بیوی کر سکتے ہیں, باپ بیٹا کر سکتے ہیں, بھائی بہن, پردے کے جو بھی معاملات فیملی کے وہ دیکھ کر اگر گھر میں بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر دور کریں اور یاد کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین اور نبی پاک قرآن کا دور فرمایا کرتے. اور ایک خاص کام نبی پاک کا یہ ہوتا کہ رمضان میں, ویسے تو میرے آقا سے بڑھ کر سخی کون ہے, مگر رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرماتے, ہر آنے والے کو عطا فرماتے. راوی لکھتے ہیں ایسی سخاوت ہوتی کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے, اس سے زیادہ نبی پاک کی سخاوت جو ہے وہ جاری رہتی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم سخاوت کریں, اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں, اور لوگوں تک بھی جناب جو مسلمان پریشان ہیں ان تک جناب آپ مدد پہنچائیں, یہاں جس سے جتنا بن سکے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی بات سخاوت کی آتی ہے نا, تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو امیروں کا کام ہے. یہ بھول ہے ہماری. سخاوت جو ہے نا وہ ایکچولی دل کی غنا کا نام ہے. کوئی بے شک 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں, اخلاص کے ساتھ دے, اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے 1 روپیہ کسی کے لاکھ روپے سے بڑھ جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. یہ نہ دیکھو میں کتنی کوانٹٹی دے رہا ہوں, مگر آپ یہ سوچ لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے سخاوت کرنی ہے. اور ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں, یہ دن ہے سخاوت کرنے کے. کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں, کسی کی جناب افطاری سحری اچھی کر دیں, کسی کے بچوں کی عید اچھی کر دیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات ہم روڈ پر مانگنے والوں کو تو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن گھروں میں لوگ بڑے پریشان ہیں. تو ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے, اچھا اب یہ بھی جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار سفید پوش کہاں سے ملیں گے. بھائی آج کے دور میں جس کی آمدنی 40-50 ہزار سے کم ہے وہ پریشانی ہے, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اس کا پورا نہیں ہو رہا. اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو بن مانگے. ایک بڑا عجیب انداز بھی آج ہو گیا ہے, بھائی کوئی ضرورت ہو تو مانگ لینا. کہاں
سے مانگے گا؟ جس نے ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھ کے خود ہی کچھ نہ کچھ چندہ دیا تھا، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ کیسے مانگے گا؟ کبھی مانگا ہی نہیں اس نے. آپ کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا؟ نہیں، مجھے اور آپ کو رب بن مانگے دے رہا ہے. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مانگے. ہم خود دیکھ لینا ہمارے ملازمین میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو اس لیول کے لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں. خوشی خوشی ان کے گھر پہ سامان بھجوا دیں، راشن بھجوا دیں، کیش بھجوا دیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھیے گا. کبھی زندگی میں وہ نہیں مانگیں گے، وہ قرضہ لے لیں گے مگر کبھی کسی سے مانگیں گے نہیں، کیونکہ مانگنا ان کو کبھی آیا ہی نہیں. اللہ ان کو کبھی مانگنے کی نوبت میں نہ لائے. اللہ ہمیں بھی نہ لائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ساری زندگی دینے والا بنائی رکھنا، کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے. اللہ ہاتھ اوپر والا عطا فرما، کبھی پھیلانے والا ہاتھ عطا نہ فرما. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کبھی مخلوق کے سامنے یہ نوبت نہ لائے. لیکن ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بڑی ہوئی کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، ماہ رمضان میں تلاوت کرنی ہے، ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں. جیسا کہ میں نے کہا کہ افطار کا وقت بڑا مبارک ہے، اس وقت دعائیں کریں. تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں. جب بھی سحری کے لیے اٹھیں آپ پہلے وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھیں، کچھ دیر دعا کریں، خاص قبولیت کا وقت ہے، اور پھر آپ سحری وغیرہ گھر والے مل کر کر لیں. اور سبحان اللہ، پاکستان میں تو ایک اور بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ کمال کیا، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، کیا شاندار طریقہ دیا ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنے. جو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان میں برکتوں والا پالوں، تو کیا شاندار فارمولہ دیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی نے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی دنیا بھر میں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے، دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں. تو آپ میں سے جن سے بن پڑے زندگی میں کوئی ایک رمضان تو ایسا ہو کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں. اور پھر اعتکاف کی تو کیا شان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری عشرے کے اعتکاف کی تو شان ہی نرالی ہے. پورا مہینہ نہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں. کیوں کہ ایک رات ہے، ہاں وہ بڑی کمال کی رات ہے. قرآن پاک میں رمضان کا تو ذکر آیا نا، اس رات کے لیے تو پوری سورت آئی ہے، سورہ قدر کے نام سے. ہمارے آقا کتنے مہربان ہیں. یہ نہ فرمایا کہ پورے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے، پورا سال ڈھونڈنا پڑتی. یہ بھی نہ فرمایا کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو، پورا مہینہ ڈھونڈنا پڑتا. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اسے تلاش کر لو. حدیث کا مضمون ہے. تو پھر اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ 10 دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو بھی رات شب قدر ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو ممکن ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں. رب کریم سے پھر دعا ہے اے مولا ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما، اور جو بخشے جائیں اے اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما. الحمدللہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دیتے ہیں. پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد میری گزارش ہے عاشقان رسول کی عظیم تحریک دعوت اسلامی، وہ تنظیم جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے، لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اور جناب ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ کیے. تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عطیات میں، رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں، ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.